آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عائشہ ولی ہوں. آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے وصال کے قریب حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تھا. صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کے اس فیصلے پہ اعتراض بھی کیا تھا کیونکہ فاروق اعظم سخت مزاج تھے اور صحابہ کرام حضرت عمر کی سخت مزاجی سے خوف کھاتے تھے. صحابہ کرام کے اعتراض پہ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب عمر خلیفہ بنیں گے تو خود بخود نرم مزاج ہو جائیں گے. فاروق اعظم کا مدت خلافت تقریباً 10 سال ہے اور ان 10 سالوں میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو خود مانگا تھا اور صرف عمر کے اسلام لانے سے اسلام کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے پہلی بار باجماعت نماز ادا کی اور آپ کو دربار نبی سے فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کا لقب ملا. حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں یعنی آپ کی بیٹی حضرت حفصہ امہات المومنین میں شامل ہیں. آپ کی تائید میں بہت سی آیات بھی نازل ہوئی تھیں. اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر وہی تو ہمیں نازل ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی تمہیں القاء ہو جاتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں بہت شدید تھے. آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے عمر جس راستے پر تم چل رہے ہوتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے. حضرت عمر کا دور خلافت مسلمانوں کا سنہری دور تھا. آپ نے ہی خلیفہ کے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا. آپ کے دور حکومت میں بہت سی فتوحات ہوئیں اور اسلام تیزی سے پھیلا. فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی اور مدینہ میں بیٹھ کر آپ نے اس 22 لاکھ مربع میل پہ کمال تدبر سے ملک کا انتظام و انصرام سنبھالا. بلا شبہ حضرت عمر اسلام میں سخت ترین تھے. آپ کا دور حکومت میں آقا اور غلام برابر تھے. مدینہ سے باہر سے آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ امیر کون ہے کیونکہ آپ کا رہن سہن عام لوگوں کی طرح ہوتا تھا. آپ کے دور حکومت میں غیر مسلموں کو بھی ہر طرح کے حقوق حاصل ہوتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا پانی کی مشک کمر پہ اٹھا کر بیوہ کے گھر خود چھوڑ کے آتا ہے. نیلا آسمان ایک ایسا بادشاہ کبھی نہیں دکھا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا. حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجایا کرو. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کے تذکرے کیا کرو کیونکہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے اور جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. کیسر و کسریٰ جس کے سامنے زیر و زبر ہو گئے، روم کی طاقت کو ختم کرنے والا، خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا، رومات الکبریٰ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کر چل رہا ہوتا تھا. عمر ایسی روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے سے نہیں لے جا سکتا تھا. سال کی ابتدا ہی اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کے اسلام قبول لانے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. 27 ذی الحج کو آپ کو خنجر لگا اور یکم محرم کو آپ نے شہادت پائی. یکم شہادت کو جب موت کے آثار زیادہ ہوئے تو اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جا کر کہو اما عائشہ اگر اجازت ہو تو عمر اپنی ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. شہادت سے قبل آپ نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو خلیفہ ہرگز نہ بنایا جائے. کسی غیر مسلم نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں مذہب اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم مسلمانوں کو عمر نہیں تو عمر کے پاؤں کی خاک برابر ہی کسی لیڈر سے نوازے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کامنٹ کریں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.